السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. محترم ناظرین و سامعین، قصص النبیین اور قصص الانبیاء کی یہ چھٹی قسط اور چھٹا پارٹ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے چل رہا تھا. آج کی اس مجلس میں ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ پچھلی مجلس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تیسری مرتبہ سرزمین مصر کا رخ کرنے کا حکم دیا تھا کہ اب آپ لوگ تیسری مرتبہ مصر جاؤ، اور اس وقت کا جو مقصد بتایا تھا فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور امید جتائی تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے امید زندہ فرمائی اور جگائی کہ پھر جاؤ. چنانچہ ابو جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کے پیش نظر بھائی لوگ تیار ہوئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بنیامین کا وہاں ہونا تو طے شدہ ہے کہ بنیامین وہاں ملیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے اناج اور غلے کا اور راشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تو وہ لینے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. اور جہاں تک یوسف علیہ السلام کی بات ہے تو وہ تو ابو جی حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے، اور فراست نبوت اور قوت ایمانی سے فرما رہے، وہ ان کے سمجھ میں آنا تھوڑا مشکل تھا. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کا خیال رکھتے ہوئے برادران نے اپنا سفر شروع کیا، اور کنعان سے تیسری مرتبہ سرزمین مصر پہنچے. دربار شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر پیغام رکھ رہے ہیں. فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط سالی پہنچی ہے. یعنی اپنا پرابلم پیش کیا، خوشامد کی، عاجزی بتائی. معلوم یہ ہوا کہ مانگنے والے کو، طلب پیش کرنے والے کو جھکنا پڑتا ہے، مسکنت اور عاجزی پیش کرنی پڑتی ہے. اور بندے کی شان ہی یہ ہے کہ بندہ عاجز ہے. اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، اس کو ہر وقت عاجزی جچتی ہے، اس پر وہ لبھتی ہے، اس کے لیے وہ پسندیدہ ہے کہ بندہ متواضع رہے. اسی وجہ سے شریعت نے ہمیں تواضع کی تعلیم دی ہے. تو بہرحال انہوں نے عاجزی پیش کی، اپنی ضرورت پیش کی کہ مسنا و اہلنا الضر، ہمارے گھر والوں کو قحط سالی پہنچی ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں. اور تفسیر قرطبی اور مظہری کے مطابق یہ بات اس میں موجود ہے کہ بیٹوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط بھی لکھا تھا. اس خط کی دو بنیادی باتیں تھیں. پہلی بات اس خط کی یہ تھی کہ ہمارا خاندان اور ہمارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان پر آزمائش اور حالات، یہ سخت ترین حالات آئے ہیں. آزمائش اور حالات کے سلسلے میں ہمارا خاندان بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے. ایک بات یہ فرمائی. دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بنیامین پر چونکہ چوری کا الزام لگا تھا اور چوری کے الزام میں وہ وہاں روک لیے گئے تھے، تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط میں یہ بات بھی لکھی کہ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں،
ہمارے خاندان میں کوئی چور نہیں ہو سکتا ہے. یہ 2 پیغام خط میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لکھے. بہرحال بھائیوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے یہاں بہت قحط ہے، راشن اور اناج کی ضرورت ہے. آگے فرمایا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَجِئْنَا، اور ہم ناقص پونجی لے کر آئے. مزجات غیر وقعت، کھوٹی پونجی، ایسی پونجی اور ایسی کرنسی، ایسا عوض جس کو زبردستی چلایا جائے، یعنی وہ بالکل ناکارہ نہیں تھی. یعنی نقلی پیسے کے بجائے یوں سمجھا جا سکتا ہے آج کی اصطلاح میں کہ گویا پھٹی ہوئی نوٹ تھی، جو زبردستی جس کو چلایا جا سکے ایسی کرنسی وہ لائے تھے. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اب تو ہماری حالت زار یہ ہے کہ راشن خریدنے کے لیے ہمارے پاس صحیح پیسے بھی نہیں ہیں. ہم پھوٹی اور نقلی پونجی اور ایسے ناقص پیسے آپ کے پاس لائے ہیں. لیکن اوفِ لنا الکیل، آپ ہمیں غلہ اور اناج پورا پورا دے دیجئے. وتصدق علینا، اور ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے، مزید عطیہ اور صدقہ بھی دے دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. یعقوب علیہ السلام کے یہ فرزند برادران یوسف بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ بات پیش کر رہے ہیں، یہ معذرت پیش کر رہے ہیں، اپنی بے کسی پیش کر رہے ہیں. یہ آیت ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے اور ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتی ہے کہ جیسے بھائی لوگ یوسف علیہ السلام سے مانگ رہے ہیں، بندے کو بھی ان کیفیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں سے زیادہ گنہگار ہیں، اور یوسف علیہ السلام بہت مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں، جیسا کہ آگے سمجھ میں آئے گا. لیکن اللہ کی ذات اس سے زیادہ ہزاروں کروڑوں ان گنت گنا مہربان ہیں. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ہم بھائیوں سے زیادہ گنہگار ہیں، اور یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمارا عمل ناقص ہے، ادھورا ہے، کوئی عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. یا اللہ اسی نقلی سکے کو چلا لیجئے، کھوٹی پونجی کو چلا لیجئے. وتصدق علینا، اور فاوف لنا الکیل، ہمیں ان بدلوں کا، ان اعمال کا اجر و ثواب عنایت فرما دیجئے. عمل اگرچہ کوتا ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے، اسی نقلی سکے کو، اسی کھوٹے سکے کو، اسی عمل کو آپ قبول فرما لیجئے. اوف لنا الکیل، اور ثواب پورا پورا دے دیجئے. اور آپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ مہربان ہیں. وتصدق علینا، ایکسٹرا بونس بھی دے دیجئے، مزید عنایات فرما دیجئے، اور آپ بہترین صدقہ کرنے والے ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو صدقے کا لفظ استعمال فرمایا وہ صدقہ نہیں ہے. یہاں صدقے سے مراد عطیات ہے کہ آپ ہم پر مزید نوازش کر دیجئے. ہمارا تعلق خاندان نبوت سے، اور وہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی لے کر آئے. اب جب یعقوب علیہ السلام کا خط پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات پڑھی ہوگی کہ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام بے اختیار رو پڑے. ان کا دل پسیج آیا، اور قدرت کی طرف سے اب کڑیاں جڑنے کے عنقریب آ چکی تھی، اور ملاقات کا موقع عنقریب آ چکا تھا، راز کھلنے کا وقت آ چکا تھا. تو ان درخواستوں کے بعد، اس خط کے پڑھنے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام ان غلہ لینے آنے والے بھائیوں سے پوچھ رہے ہیں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم لوگ جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیسا برتاؤ کیا؟ تم جانتے ہو، یہ تمہارے گناہ کا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ کیسا برتاؤ ہوا. اذا انتم جاہلون، وہ زیادہ رسوا نہ ہو، اس نے ان کو یہ کہہ دیا کہ چلو تمہارے علم میں نہیں تھا، نادانی میں تم نے ایسا کر لیا. اذ انتم جاہلون، غفلت میں تم نے ایسا کر لیا. تو بہرحال
یوسف علیہ السلام فرما رہے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو وہ بالکل بھونچکے ہو گئے، سہم گئے کہ یوسف کا تذکرہ یہ بادشاہ وقت کہاں سے کر رہے ہیں۔ فوراً لائٹ گئی اور مفسرین کے بقول ان کو وہ خواب پتہ ذہن میں آیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف بڑی کرسی پر پہنچیں گے، یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہوگا، وہ اس مقام پر پہنچیں گے اور 11 ستارے سجدہ کریں گے۔ فوراً اس طرف لائٹ ہوئی اور ان کو یقین ہونے لگا کہ غالباً یہی یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، برادران پوچھنے لگے کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے فرمائی، خواب بھی ذہن میں آ گیا، آثار اور قرائن ایسی کڑیاں جڑنے لگی تو پوچھنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں، اور پروف کرنے کے لیے ہذا اخی، یہ بنیامین میرا بھائی ہے، تاکہ اس پر دلیل مل سکے کہ واقعتاً میں ہی یوسف۔ قد من اللہ علینا، اللہ عز و جل نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا یہ مقام بہت بڑی عبرت رکھتا ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ مومن کی زندگی میں سخت ترین حالات بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں۔ اگر ابتدائی دور عسرت کا، تنگی کا، حالات کا، مصیبتوں کا گزرا ہو اور پھر اس کے بعد حالات نارمل ہو گئے، سازگار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل چکی ہو، تو اب ان پرانے دنوں کو یاد کر کے اس کی ناشکری کر کے جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر کوئی ناشکری کی بات نہیں فرمائی۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر انسان کے پاس 99 نعمتیں ہوں اور ایک پرابلم اور ایک مصیبت آ جاتی ہے تو آج میرا حال یہ ہے کہ میرا ٹوٹلی فوکس اس ایک مصیبت پر چلا جاتا ہے۔ میرے رب نے جو 99 نعمتوں سے 99 نعمتوں سے جو نوازا ہے ادھر میں نہیں دھیان کرتا ہوں، اس کا شکر نہیں بجا لاتا، ایک مصیبت پر میں بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہوں، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہوں، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا یہ عمل بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ سالوں گزر گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح راستے میں 7 سال کے بچے کو لا کر پٹکتے تھے، کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے صرف ان سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو شرمندہ بھی نہیں کیا۔ قد من اللہ علینا، اس وقت اللہ نے جو اچھی حالت میں رکھا ہے، قد من اللہ علینا، اس کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہم پر بہت کرم کیا ہے۔ یہ آیت انسانوں کو درس دے رہی ہے کہ نعمتوں پر شکر گزاری کی عادت بناؤ، ناشکری سے دور رہو، جو حالات آئے ہیں اس کو بھول جاؤ، اس وقت کرنٹ جو پوزیشن ہے، اس وقت جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر شکر گزاری ادا کرو۔ انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جملے میں قرآن مجید نے یہ بات ذکر فرما لی کہ کامیابی کی کلید 2 چیزیں ہیں۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ 2 کام کر لے، من یتقی ویصبر، تقوی اختیار کر لے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، ویصبر، اور صبر کر لے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یعنی یوسف علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے جو اس مقام تک مجھے پہنچایا ہے، اس میں 2 اہم صفت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک اللہ کا ڈر، ہر وقت تقوی کہ زلیخا نے گناہ کی طرف بلایا لیکن معاذ اللہ، اللہ کے ڈر سے بچ گئے، اللہ کے خوف نے بچا لیا، ویصبر، اور ان حالات پر صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر عظمتوں کی اور رفعتوں کی اور بادشاہت کی بڑی کرسیوں پر سرفراز اور براجمان فرمایا۔ وقت کا بادشاہ آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے آپ کے لیے وہ کرسی چھوڑتا ہے اور آپ اس کرسی
پر براجمان ہوتے ہیں. من یتقی ویصبر، یہ دو بنیادی صفت مومن کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ کا ڈر پیدا کر لے، صبر اختیار کر لے. اور اسی بات کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر ذکر فرمایا، ان تتقوا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دشمن سے پریشان ہو، دشمنوں کی سازش سے، پلاننگ سے پریشان ہو، تمہارے خلاف ایسا تانا بانا بنا گیا ہے کہ تم بہت پریشان ہو. دشمنوں سے حفاظت اور ان کے مکر سے حفاظت، ان کی گندی پلاننگ سے حفاظت دو چیزیں ہیں کہ تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، انشاءاللہ حالات عنقریب سازگار ہو جائیں گے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ، یہ دو پیغام، اہم ترین پیغام مسلمانوں کو دیتے ہیں، انسانیت کو دیتے ہیں کہ جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، حالات پر صبر ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالی عظمتوں کی کرسی تک ضرور پہنچائیں گے، بلند مقام تک پہنچائیں گے. آگے فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، اللہ نے ہمارے مقابلے میں آپ کو اونچا مقام دیا ہے. یعنی اعتراف کر لیا کہ یہ آپ کا کسب نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت اور برتری دی گئی ہے. اور بہت بڑی بات وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی قصوروار ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اعتراف جرم، اپنے گناہ کو تسلیم کر لینا بہت بڑی بات ہے. یاد رکھنا چاہیے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہمارے ابو کا عمل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اعتراف جرم ہمارے ابو کی عادت ہے، اور شیطان کی عادت لاجک پیش کرنا، حجت پیش کرنا. آج ہمارا حال بھی یہ ہو گیا کہ جب ہمیں ہماری کوئی برائی بتاتا ہے ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے. نصیحت کرنے والا برا لگتا ہے، ہماری برائی پر کوئی ٹوکے تو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم اس میں تعویل کرتے ہیں اصل میں ایسا نہیں تھا، ویسا تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اعتراف جرم ہمارے ابو کی عادت ہمیں اپنے اندر اختیار کرنا ہے، نہ کہ شیطان کی عادت کے لاجک پیش کریں. انا خیر من، میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. تو بھائیوں نے بھی یہاں یہی کیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم قصوروار ہیں، ہم نے آپ پر زیادتی کی ہے.